ہمیں اسلام نے، شریعت نے کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں، کچھ ایسی رہنمائی کی ہیں کہ جس سے آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں، آپس کی دشمنیاں، آپس کے بغض، عداوت کم ہو جاتی ہیں کہ اگر ان اصولوں پر، ان رہنمائی پر عمل کیا جائے۔ وجہ عمل نہ کرنے کی ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن ان اصولوں پر عمل کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ دو حکم ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے سمجھایا ہے۔ دو حکموں کے بارے میں صرف، نماز کے بارے میں صرف یہ ترغیب دی کہ نماز پڑھا کرو، اس کا فوائد یہ بتائی کہ تمہیں فحاشی سے، گناہوں سے یہ نماز روکتی ہے۔ اب نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنے کتنے فرائض ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے یا فقہ کی کتابوں سے ملتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دیا کرو، لیکن تفصیل پورے قرآن میں نہیں کہیں بتائی گئی کہ 2.5% دینی ہے، کن کن چیزوں پہ کتنی آنی ہے، کوئی نہیں بتایا۔ اس کے علاوہ روزے کا جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، کسی کے بارے میں تفصیل سے کہیں بھی قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف دو حکم ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے پورا رکوع نازل کیا ہے۔ اس سے معلوم آپ سمجھیں کہ کتنا اہم ترین مسئلہ تھا، کتنا اہم ترین حکم تھا کہ اس کی تفصیل اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نہیں چھوڑی، اللہ نے خود بیان کر دی تاکہ کسی قسم کا ابہام ہی نہ رہے۔ اور اس کی تمام تر آگے جو اسباب ہیں، جو عوامل ہیں، جن چیزوں سے وہ بندہ زندگی صحیح طریقے سے گزارتا ہے اور جن چیزوں کو چھوڑنے سے زندگی میں خرابیاں آتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی زبان مبارک سے آپ نے تفصیل سے ارشاد فرما دی۔ لیکن حکم کے لحاظ سے اس کے تمام ما لہا و ما علیہا جتنے بھی تھے وہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی، آج اس اہمیت کو میں اور آپ، پورا معاشرہ، بلکہ میں دکھ سے یہ کہتا ہوں، اس اہمیت کو سب سے پہلے چھوڑنے والے مسلمان ہیں، اور اس اہمیت کو سب سے زیادہ اپنانے والے کفار ہیں۔ جبکہ میرے اور آپ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب سے پہلے اس پہ عمل کرو، بڑا خوبصورتی کے ساتھ تمہاری زندگی گزرتی رہے گی۔ اور اس چیز پہ اگر عمل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑیں گے، تو اس میں دنیا دار کیا، دیندار کیا، عمل والا کیا، بے عمل کیا، متقی کیا، گناہ گار کیا، سارے ہی لڑتے ہیں۔ ساری محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، آپس کا ملنا جلنا، کٹھا رہنا، وہ دشمنیوں میں بدل جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپس کے معاملات کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے، آپس کے لین دین کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے۔
اللہ نے اس لین دین کو، پیسے کے لین دین کو، آپس کے معاملات کو کس طریقے سے کرنا ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت نازل کی ہے، ایا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہاں سے لے کے آپ پوری ایک آیت، پورے رکوع، اب اندازہ لگا قرآن کی سب سے بڑی آیت ہی معاملات پہ ہے، ورنہ آیت 1 لائن کی ہوتی ہے، 1.5 لائن کی ہوتی ہے، میکسیمم 2 لائنوں کی ہوتی ہے، لیکن ایک رکوع کے برابر ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے صرف اس کام کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ آپس کے معاملات کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نچوڑ یوں آپ نے 2 جملوں میں آپ نے فرمایا کہ یہ تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، کہ معاملات اجنبیوں کی طرح کرو، رہو بھائیوں کی طرح۔ کتنا خوبصورت جامع معنی اصول بیان کیا، تعاشروا کالاخوان، کہ آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، محبت پیار ہو۔ لیکن جہاں تک پیسے کا لین دین کا معاملہ آ جائے تو خامد بیوی کے معاملات بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، سگا بھائی ہے اس کے ساتھ بھی معاملات صاف ہونے چاہیے، بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ بھی اس کے معاملات صاف ہونے چاہیے۔ گھر کے اندر مشترکہ اگر کاروبار چل رہا ہے، باپ بھی کاروبار کر رہا ہے، اسی کاروبار کو 2 اس کے بیٹے بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اب باپ کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ جو میرے بیٹے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ میرے پارٹنر ہیں یا میرے ملازم ہیں۔ بچوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میں اپنے باپ کے کاروبار میں جو ہاتھ بٹا رہا ہوں میری کیا حیثیت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خرچہ لے رہے ہوتے ہیں، معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جب باپ کی زندگی میں کاروبار کی پارٹنرشپ ہوتی ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے، تو پھر دونوں بھائی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے زیادہ محنت کی تھی، میرا پیسہ زیادہ تھا، میں باپ کے ساتھ زیادہ ٹائم دیتا تھا، میں یہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا۔ زندگی میں اگر زندگی میں نہ ہو تو باپ کے انتقال کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو میں نے 15 سال ساتھ دیا تھا، اس نے 5 سال دیا تھا، بھائی کیسے کیا حیثیت تھی کوئی معلوم نہیں ہے۔ ملکیت کو امتیازی حیثیت حاصل ہی نہیں ہوتی کہ میں اگر اس کاروبار میں شریک ہوں میری کتنی حیثیت تک اس میں ملکیت ہے، میں کاروبار میں کام کر رہا ہوں تو میرا کیا اس میں حصہ ہے۔ سینکڑوں مسائل آتے ہیں انہی بنیاد پر، انہی لڑائیوں پہ۔ زندگی میں تو محبت ہوتی ہے، ایک ہی گود سے دودھ پینے والے، ایک ہی بطن سے جنم لینے والے اور اکٹھے کھیلنے والے، دکھ سکھ سانجھے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پیسوں کا معاملہ آتا ہے وہ ساری محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ عموماً جب شادی ہوتی ہے تو بھائی اپنا اگر اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو اس کی اولاد برداشت نہیں کرتی کہ تم ہمارے چچا کے ساتھ کیوں چل رہے ہو زیادہ۔ تعاملوا کالاجانب، اجنبیوں کی طرح معاملات، کسی کو آپ دے رہے ہیں پیسے، تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، قرآن کتنے باریک سے جا کر سمجھایا کہ کسی کو آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ نہ کہا اچھا یار چلو ٹھیک ہے جب انہوں نے دے دینا، لکھ لو کہ تمہیں میں 1000 روپیہ دے رہا ہوں، تم نے مجھے فلاں تاریخ تک واپس کرنا ہے، چاہے بھائی بھائی کو دے رہا ہو۔ تعاشروا کالاخوان، محبت سے پیار سے ضرور رہو، لیکن جب قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ جب پیسے کا معاملہ آ جائے، معاملات کی بات آ جائے تو ایسے کرو کہ جیسے تم جانتے بھی نہیں ہو اس کو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ میں یہاں کی فیملی، فیصل آباد کی فیملی کو میں جانتا ہوں
کہ اربوں پتی ہیں لیکن 16 سال سے فیملی کے کسی ایک بندے کو ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا. باپ فوت ہوا تو لڑائیں عدالتوں میں وہ سٹے دا سٹے اربوں روپے پڑا ہے, کسی کو 1 روپے کا بھی کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ کسی کو زندگی میں علم ہی نہیں ہوتا کہ میری ملکیت کیا ہے, میں کس حیثیت سے کام کر رہا ہوں. ہر کام میں ہم مشورہ کرتے ہیں, ہر کام میں ایڈوائز لیتے ہیں, ہر کام میں مشیر رکھے ہوتے ہیں. کاش کے شرعی لحاظ سے ان کاموں میں بھی کسی سے مشورہ کر لیا کریں آپ, تاکہ بعد میں پنچایتوں کے, کچہریوں کے, تھانوں کے, مفتیوں کے, دارالافتاؤں کے چکر ہی نہ لگے آپ کو. اس طرح قرآن نے پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یہ تو زندگی کا معاملہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 چیزوں, اس میں سے آپ نے ایک جو چیز فرمائی کہ جو بندہ میراث تقسیم کرنے میں ناانصافی نہ کرے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میراث کی تقسیم میں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اس کا لیا جاتا ہے. میراث کی تقسیم کا جب معاملہ تھا, اب اندازہ لگائیں جو بندہ فوت ہو رہا تھا اس کے 4 حقوق ہوتے ہیں, اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق ہوتے ہیں. نمبر 1, جب وہ بندہ فوت ہو جائے اس کے مال سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز, تکفین, مناسب اخراجات کے ساتھ اس میں سے ڈیڈکٹ کی جائے, اس میں سے منہا کیا جائے. وہ اس کے مال میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے. مثال کے طور پر عموماً بڑی فیملیوں میں جب بندہ کو فوت ہوتا ہے تو اقربا, رشتہ دار آتے ہیں, 2-3 دن سٹے ہوتا ہے, کھانا چلتا ہے اور یہ سارے معاملات. اگرچہ اسلام نے یہ ترغیب دی ہے کہ کسی کے ہاں اگر فوتگی ہو جائے تو پڑوسی کا حق ہے کہ اس کا گھر کھانا پہنچائے. اسلام کی ترغیب یہ ہے. اور جبکہ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو علم ہے. تو اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو الگ کیا جائے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے, جو مرنے والا اس کے ذمے کو قرض ہے تو اس کے قرض کو ادا کیا جائے چاہے سارا مال خرچ ہو جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو 1/3 کے لحاظ سے, تہائی مال میں سے کی حد تک اس وصیت کو پورا کیا جائے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ جیسے ہی تینوں چیزیں کام ہو جائیں تو فوراً سے پہلے مال کو تقسیم کر دیا جائے. ہمارا کلچر کیا ہے, 3 بھائی ہیں, اس میں سے ایک بڑا ہے, تو اب وہ جی مال تقسیم اس لیے کہ بس جی بڑے بھائی کو اسی رہ رہے ہیں, جی بڑے بھائی نے میراث پہ قبضہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کا حق نہیں ہے. اس میں سے وہ مکان سے فائدہ لے رہا ہے, گاڑی سے بھی فائدہ لے رہا ہے, اکاؤنٹ سے بھی فائدہ لے رہا ہے, کاروبار سے لے رہا ہے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے جب تک میراث کے مال کو تقسیم نہ کیا جائے تو برا سا میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. فوراً سے پہلے تقسیم کر دیں. اور دوسرا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ, مطلب کسی کی والدہ زندہ ہے تو کہتے ہیں جی اب اماں جب تک زندہ ہے تو ہم اس کو مال کو تقسیم نہیں کریں. یہ بھی جہالت ہے. تیسری بات یہ کہہ دی جاتی ہے جی ابھی تو کفن اس بیچارے کا میلہ ہی نہیں ہوا تو آپ کو مال کی تقسیم کی پڑے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے, آپ کا فرمان یہ ہے کہ جیسے ہی میت کو دفن کیا جائے اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مال کو تقسیم کر دیا جائے. کوئی چیز بھی اس کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے, یہ وہ رسا کا حق ہے. اور دوسری جو ہمارے جہالت برتی جاتی ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ مرنے والے کی بیٹیوں کو یعنی اپنی بہنوں کو ہم حصہ ہی نہیں دیتے. دیہاتوں میں تو زیادہ ہے, شہروں میں اب یہ کہہ دیا جاتا ہے جی چونکہ ابا نے آپ کی شادی کی تھی,
شادی پہ آپ کو جہیز بھی دیا تھا، آپ کو سونا بھی پہنایا تھا، آپ کا یہ بھی کیا تھا فلاں، لہذا اب آپ کا تو حصہ بنتا نہیں ہے، اور اس بیچاری کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جس بندے نے بھی اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو میراث سے محروم کر دیا، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ اس کا حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے کہ اس کو ایک تو معاملات کی سب سے بڑی آیت قرآن میں نازل کی، اور دوسری آیت سورہ نساء کا دوسرا رکوع، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سب سے بڑی آیت کہ بیٹے کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بیوہ کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا، ایک ایک چیز کر کے قرآن نے بیان کی ہے۔ اور دوسرا ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ غیر شادی شدہ بہنوں سے ہم اپنا میراث کا ہم کہتے ہیں جی بس اس نے کہ وہ بیچاری اپنے بھائیوں کی محبت میں شرم و حیا کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی زبان سے کہتی نہیں ہے کہ مجھے حصہ دے دو، اور جناب جو معاف کرا رہے ہوتے ہیں، جو محروم کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیدر پہ حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیدر پہ عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری عبادت کس کھاتے میں جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا گناہ اپنے پلے باندھ کر ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں۔ دو چیزوں کا اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، معاملات اور میراث، تفصیل کے ساتھ۔ کوئی حکم بھی قرآن میں تفصیل کے ساتھ نہیں آیا سوائے ان دو حکموں کے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعد موعدا فتخلفہ، کہ لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کیا کرو، بحث مت کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طویل بحث، بحث و مباحث کرنا، جھگڑا کرنا، بات کو الجھا دینا، لمبا کرنا۔ یاد رکھنا کہ جب بات دو منہوں سے ہوتی ہے نا، ایک کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا سننے والا ہوتا ہے، اگر سننے والا بھی کرنے والا بن جائے تو بات کیا ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے۔ عقل مند ان دونوں میں سے وہ ہے جو چپ ہو جائے، جو بات کا بات سے جواب دے، وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ لا تماری اخاک ولا تمازحہ، نامناسب بات مت کرو کسی سے، نامناسب مذاق مت کرو کسی سے۔ ہائے ہماری نوجوان نسل، کیا بچہ کیا بچی، کیا لڑکا کیا لڑکی، یہ جب سے فحاشی ٹک ٹاک کے نام سے آئی ہے، ہر بندہ، چاہے وہ کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، بے حیا مذاق، فحاشی اور عریانی پر مبنی مذاق، اگلے کو تذلیل کرنے والا مذاق وہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ وہ بیچارہ 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہے، اس کی مثبت باتوں کو، پازیٹو باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کی بیچارے کی کوئی نیگیٹو بات، ہلکی سی زبان سے کوئی لغزش ہو جائے، سارا جہان اس پہ لگ جاتا ہے۔ لا تمازحہ، میرے اور آپ کے جس کے ہم کلمہ گو ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں، اس نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نامناسب مذاق مت کرو کسی۔ بھائی اپنی توانائی اچھی صرف کرو، اپنی صلاحیتیں مثبت انداز میں خرچ کرو۔ اگر اللہ نے کوئی ایک نعمت دی ہے، ایک ذریعہ دیا ہے، تو اس کو مناسب انداز سے پھیلاؤ، نامناسب بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کہیں 5 چیزوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ بڑی دھیان سے بات سننے والی بات، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس مجمع کو کہہ رہے ہیں کہ جس مجمع کی گواہی اللہ دیتا ہے،
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خوبصورت جگمگاتے ستاروں، آسمان کے ستارے بھی جن کو سلام کرے، اس مجمع کو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ 5 چیزوں میں آپ لوگ مبتلا نہ ہو جاؤ، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے۔ نمبر 1، جب کوئی قوم علی الاعلان فحاشی، عریانی، بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گی، علی الاعلان فیسٹول کے نام سے بے حیائی، جشن بہارا کے نام سے عریانی، مرد اور عورت کا مخلوط نظام، انجوائمنٹ کے نام سے میری نوجوان بہن بچی کو نچانا، جب کوئی قوم علی الاعلان بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ اس قوم میں طاعون جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، اور وہ بیماریاں آئیں گی جو ان کے بڑوں نے نہیں دیکھی ہوں گی، کبھی کورونا وائرس، کبھی شوب چشم، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، علی الاعلان فحاشی، علی الاعلان بے حیائی۔ اور اس بے حیائی کو روکنے میں کوئی ہلکی سی بات بھی کرتا ہے، وہ بیچارہ کوئی اپنی ایمانی غیرت کے لحاظ سے کوئی بات بھی کر دیتا ہے، اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے اس کو تو معاشرے کا علم بھی نہیں ہے، یہ جدید تقاضوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ جدید تقاضا یہ ہے کہ میرے نوجوان بیٹے سے، میرے نوجوان بھائی سے، میرے نوجوان بہن سے، میری نوجوان بیٹی سے حیا کو چھین لیا جائے، یہ جدید تقاضا ہے۔ میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ دوسری قوم آپ نے فرمایا کہ جو قوم ناپنے تولنے میں کمی کرنے لگ جائے گی، ناپنے اور تولنے میں کمی کرنے لگ جائے گی، اللہ اس قوم میں قحط، فاقہ، تنگی وہ پیدا فرما دیں گے، اور دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ وہ حکمرانوں کے ظلم میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور تیسری آپ نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگ جائے گی، زکوٰۃ نہیں دے گی، انکار تو دور کی بات، دے گی نہیں زکوٰۃ، تو اللہ رحمت کی بارش کو روک دیں گے۔ اگر جانور نہ ہوتے اس قوم میں تو اللہ کبھی بھی آسمان سے بارش کو نازل ہی نہ کرتے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرنے لگ جائے گی، وعدہ خلافی کرنے لگ جائے گی، سر عام وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تاجر لوگ، ہمارے ہاں فیصل آباد میں ایک خاص جگہ ہے، میں نام نہیں لیتا تاکہ بعض لوگ میری بات سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی کو ایک ہفتے کے ٹائم تک اگر چیک دے دیا جائے نا تو وہ چیک پاس نہ ہو تو 3 دن ٹھہر کے جا کر اس کو کہے نا کہ میرا چیک پاس نہیں ہوا ہے یار آپ نے، تو وہ آگے سے بجائے معذرت، سوری یا معافی مانگنے کے یہ کہتا ہے تو کاروبار کر لے، تو کاروبار کر لے۔ ہم یہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ رویہ ہے، ہماری یہ تجارت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجارت دی تھی۔ مسلمان تو وہ جو ہوتا ہے کہ چاہے گردن اتر جائے اپنی زبان کی پاسداری کرے۔ جب کوئی قوم عہد شکنی میں مبتلا ہو جائے گی، وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائے گی، تو اللہ دشمن قوم کو اس پہ مسلط کرے گا جو اس کا مال جبرن لے لے گی۔ IMF آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں؟ بولے بولے، یہ حضور کا فرمان ہے، میں کسی کی بات تو نہیں، میں آپ کو بتا رہا۔ دشمن قوم کو مسلمانوں پہ مسلط کرے گی اور جبرن اس کا مال وہ قوم لے لے گی۔ اور 5ویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حکمران اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اپنی من چاہی، اپنی من پسند کے مطابق احکامات میں رد و بدل کریں گے تو اللہ اس قوم کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دیں گے، باہمی اختلافات میں مبتلا کر دیں گے۔ ساری قوم، سارے قبیلے، ساری برادری آپس میں لڑتی ہیں، سارا ملک، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیمات، وہ احکامات جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے اسے پس پوچھ ڈال دیا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ پابندی کریں۔
تمازع نامناسب بات، نامناسب مذاق، ولا تعد موعدا فتخلفوا، ایسا وعدہ مت کسی سے کرو جو پورا نہ کر سکو۔ بس یقین کریں اگر ان باتوں پہ ہم عمل کرنے والے، اللہ کی دیکھنا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مدد۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کرنا، یہ بڑی بنیادی بات ہے، اللہ کی مدد جو ہوتی ہے نا، اللہ کی مدد، نصرت، اللہ کا ساتھ ہونا، وہ معاملات کی درستگی پہ ہوتی ہے، آپس کے وعدے کی پاسداری پہ ہوتی ہے، وہ سچائی پہ ہوتی ہے، وہ ہماری معاشرت کی درستگی پہ ہوتی ہے، وہ عبادات پہ نہیں ہوتی۔ عبادت تو اللہ دیکھو نا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ نے ہمیں سانس لینے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، یہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کا حکم ماننے کے لیے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں۔ پاکستان نمبر 1 پہ مسلسل آ رہا ہے کہ یہ پاکستان واحد ملک ہے جو عمرہ سب سے زیادہ کرتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ تو بتائیں باقی چیزوں میں ہم کیوں پیچھے، پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں پہ معاملات کو درست رکھیں اور باقی چیزوں پہ ہم بندی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔